لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہسوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے۔ جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو محرم اپیل احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ اس کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں اس واقعہ کربلا کی یاد دلاتا ہے جس کی تاریخ انسانی میں نہ واقعہ کربلا سے پہلے مثال ملتی ہے، نہ ہی واقعہ کربلا کے بعد اب تا قیامت تک اس کی مثال مل پائے گی۔ خانوادہ نبوت اپنے پورے ماں اہل و عیال واقعہ کربلا کے دن میدان کربلا میں دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم کرتے ہیں جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہ پہلے کبھی مل پائی ہے، نہ آئندہ کبھی مل پائے گی۔ واقعہ کربلا جہاں ہمیں ایثار کا سبق دیتا ہے، جہاں ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے، وہیں ہمیں شجاعت کا سبق بھی دیتا ہے، وہیں ہمیں بہادری کا سبق بھی دیتا ہے، وہیں ہمیں استقامت کا سبق بھی دیتا ہے۔ واقعہ کربلا جہاں ہمیں اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یادوں کو تازہ کرتا ہے، وہیں جب ہم واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں، واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، تو ایک بہت اہم چیز جو واقعہ کربلا سے جڑی ہے وہ خانوادہ نبوت کے چھوٹے چھوٹے ان معصوم بچوں کی پیاس بھی ہے جس پر لشکر یزید نے ایسے ستم ڈھائے، ایسی ظلم کی داستانیں رقم کی کہ اگر آج ہم اسے سوچیں تو عقل انسانی جو ہے وہ حیران رہ جائے کہ کس طرح امت محمدی نے گھرانہ محمدی کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہوگا۔ آج ہماری عقل یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسلمان مختلف سبیلیں لگاتے ہیں، ہم شربتوں کی تقسیم کا اہتمام کرتے ہیں، پانی کی تقسیم کا اہتمام کرتے ہیں، اور کہیں پر کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ اس یاد کو ایک بار پھر سے ہم غم حسین کو ایک بار پھر سے منا سکیں، اور غم حسین جو خانوادہ نبوت پہ وہ کڑا وقت گزرا ہے اس کی یاد میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ازالہ تب تو ممکن ہم سے نہیں ہو سکا، لیکن آج کم از کم ہم اگر امت محمدی کو ان کے لیے کوئی آسانی کر سکیں، انہیں کوئی پانی پلا سکیں، ان کے لیے مختلف سبیلیں لگا سکیں، ان کی زندگیوں میں کسی قسم کی آسانی پیدا کر سکیں، ہم اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے محرم الحرام میں اور خاص کر اس کے ابتدائی 10 دنوں میں ہم اس چیز کا بڑا ہی اہتمام کرتے ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے آج یہ جو نشریات رکھی گئی ہیں، یہ جو بزم سجائی گئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک بار پھر سے آپ تک یہ اپیل پہنچائیں، جہاں پہ دوسرے بہت سے پروجیکٹ ہیں احساس کے، وہیں پر اس کا ایک پروجیکٹ پانی کے حوالے سے بھی ہے کہ پینے کا صاف اور میٹھا پانی احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کے مختلف جگہوں پر کنویں کھدوائے جاتے ہیں، بورنگ کروائی جاتی ہے، اسمال ہینڈ پمپس لگائے جاتے ہیں، ٹیوب ویلز لگائے جاتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ کام ویسے ہی بڑا اچھا ہے، نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، لیکن محرم الحرام میں اس کی نسبت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ محرم الحرام میں اس کا اجر و ثواب بھی ایسا سمجھ لیجئے کہ اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہم اس کی نسبت کو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر یہ کام کرنا چاہیں، کہیں پر پینے کا صاف پانی فراہم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہیں اور محرم الحرام کے مہینے میں ہم یہ کام کریں گے، تو اسی حوالے سے یہ اپیل احساس فاؤنڈیشن لے کر آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اس ماہ محرم میں، اور ناظرین اصل بات یہ ہے کہ سبیلیں تو ہم لگاتے ہیں سڑکوں پر، شاہراہوں پر، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بہت اچھا احسن اقدام ہے، اور لیکن اس سے وہ لوگ فیض یاب ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں ویسے پانی کی کوئی قلت نہیں ہوتی، عام دنوں میں
پانی کی کوئی قلت نہیں ہوتی. صرف وہ چونکہ جلوسوں کے راستے پر کہہ لیجئے یا اس طرح سے تقاریب ہوتی ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو چند گھنٹوں کی پیاس ہوتی ہے, اسے بجھانے کے لیے ان سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان علاقوں میں ہے جہاں پر پینے کا صاف پانی میلوں دور تک دستیاب نہیں ہوتا, اور وہاں پر خاص کر خواتین کو جا کر جو ہے وہ پینے کا پانی لے کر آنا پڑتا ہے, اور میلوں کا سفر کرتی ہیں, کلومیٹرز کا سفر کرتی ہیں, اور وہاں سے پینے کا صاف پانی وہ اٹھا کر لاتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں آپ کی جانب سے, آپ کے کسی مرحومین کی جانب سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوئی اسمال ہینڈ پمپ لگا دیا جائے, تو اسی حوالے سے احساس فاؤنڈیشن آج آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ محض $185 میں آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹس بھی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی ایک فیملی کو ایک ماہ کے لیے, جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک فیملی ہے, اسے ایک ماہ کے لیے راشن فراہم کیا جائے, تو اس کے لیے $65 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر مسجد موجود نہیں ہے, جہاں پہ مسلمانوں کے لیے کوئی مرکزی عبادت گاہ موجود نہیں ہے, اگر آپ وہاں پر کوئی چھوٹی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ مساجد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی ترویج آغاز میں بھی ہوتی رہی, اور اب بھی مساجد اس کا ایک بڑا اور اہم ذریعہ ہے. اور یقینی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرب جوار میں بھی جو مساجد ہیں ان کے ساتھ مدارس بھی قائم کیے جاتے ہیں, وہاں پہ بچے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. جہاں پر انتظام تھوڑے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے وہاں پہ بچے جو ہے وہ علم دین بھی حاصل کرتے ہیں, وہاں پہ عالم بھی بنتے ہیں, مفتی بھی بنتے ہیں. تو یہ مسجدوں سے جڑا ہی ایک سلسلہ ہے, اور یقینی طور پہ مسجدیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی یوں کہہ لیجئے کہ عظمت کی نشانی ہے, مسلمانوں کی شان کی نشانی ہے. اور آغاز میں جب اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو اصحاب کا طریقہ بھی یہی تھا, ان کے بعد آنے والے فاتحین کا طریقہ بھی یہی تھا. وہ جب کسی علاقے میں جاتے اور وہ علاقہ فتح کرتے تو سب سے پہلے وہاں پر مسجد کی تعمیر کیا کرتے تھے. تو ایک طرح سے یہ سنت رسول بھی ہے, اصحاب کی سنت بھی ہے, اس کے بعد دیگر کمانڈرز کی, فاتحین کی سنت بھی ہے کہ یہ مسجدوں کی تعمیر, اور یقینی طور پہ نہ صرف مسجدوں کی تعمیر اور پھر اس کے ساتھ مدارس کی تعمیر اور پھر علم کی ترویج, یقینی طور پر ایک صدقہ جاریہ ہے, اور رہتی دنیا تک جب تک وہ مسجد باقی رہے گی, جب تک وہاں پہ مدرسہ موجود رہے گا, جب تک وہاں پہ لوگ عبادت کرتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے, بچے علم دین حاصل کرتے رہیں گے, یقینی طور پر آپ کو, آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اگر ان تینوں میں سے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے IBN نمبرز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں. آپ چاہیں ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں, سامنے آپ کو پورٹل دکھے گا, آپ اس پر کلک کریں, پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ویزا کارڈ کے ذریعے بھی, ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی. کس مد میں آپ یہ پیمنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ اس پر کلک کریں, بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی رقم ہم تک بھیج بھی سکتے ہیں, اور جس پرٹیکولر سیگمنٹ میں وہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی بھیجی گئی رقم استعمال کی جائے آپ اس کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ $9,500 کی اپیل ہے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے تو آپ $9,500 ہی بھیجیں گے تو مسجد کی تعمیر میں آپ کا حصہ شامل ہوگا. یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسجد کلی طور پر آپ کے تعاون سے بنا دی جائے تو $9,500 ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں کچھ تھوڑا بہت حصہ آپ کا شامل ہو جائے تو آپ $100 کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں, $50 کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں, $5,000 کے ساتھ بھی, جس قدر آپ کی استطاعت ہے, آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ بالکل اس کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں. یقینی طور پہ اللہ کے پاس ہمارا مال نہیں پہنچتا, اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ ہماری نیتیں ہیں, وہ ہماری نیتوں کا اخلاص ہی ہے جو رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس حوالے سے دیگر تفصیلات بھی ہم پروگرام کے آنے والے حصے میں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. یہ 3 پروجیکٹ ہیں جس کے لیے ہم خصوصی طور پر اپیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹس بھی ہیں اساس فاؤنڈیشن کے جو کہ سال بھر جاری رہتے ہیں, ان حوالوں سے بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کے آنے والے حصوں میں ہم آپ کو بتائیں گے. آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ معاشرے کے مختلف شعبے کی نمائندگی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتی ہے. عالم دین بھی پروگرام میں موجود ہوتے ہیں, سماجی شعبے سے, کبھی تعلیمی میدان سے, اس طرح سے دیگر شعبہ جات سے مختلف مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے, چیریٹی کے حوالے سے, اور خاص کر جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کے, اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. تو ایک بہت ہی مہمانوں کا خوبصورت سا پینل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. عالم دین بھی موجود ہیں اور سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں
کافی عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی علم دین کی ترویج کرتے رہتے ہیں، اس کی اشاعت کے لیے اپنا حصہ شامل کرتے رہتے ہیں، استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ رب تعالیٰ کا کرم ہے، خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک تعلیم دان اور موجود ہے، سماجی شعبے سے بھی ان کی وابستگی رہی ہے، کم و بیش 3 سے 4 دہائیاں انہوں نے تعلیمی میدان میں اپنے خدمات سر انجام دیتے ہوئے گزاری ہیں، سماجی میدان میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے گزاری ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا اشفاق رسول صاحب۔ رانا صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا ٹھیک شکر، ٹھاک ہے؟ آپ سنائیں؟ خیریت سے؟ بالکل الحمدللہ، اللہ کا لاکھ احسان۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے کہ جب بھی ہر مسلمانوں کی جو بھی یوں کہہ لیجئے کہ ایونٹس کہہ لیجئے یا جو بھی خاص دن ہوتے ہیں وہ اس کی نسبت ہوتی ہے، عید کی نسبت خوشیوں کے ساتھ ہے، بقرعید کی نسبت قربانیوں کے ساتھ ہے اللہ کے، اس طرح سے رمضان میں عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے، ربیع الاول میں اور ان تمام ماہ میں۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ جس طرح سے میں نے آغاز میں بات کیا کہ یہ اصرار، قربانی، جواں مردی، شجاعت، بہادری، یہ ہمیں اسی چیز کا سبق دیتا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے بنیادی طور پر محرم الحرام کا؟ چونکہ آج ہم 14ویں صدی میں جو موجود ہیں اور ہم محرم الحرام کو، اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہیں تو ہم کن چیزوں کے حوالے سے اسے سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ خالق الاکوان، الموجود ازلا و ابدا بلا کیف ولا مکان، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ واہ! تو یقیناً اس ماہ محرم الحرام کو جو ایک خاص طور پہ عاشورہ کو جو شہرت حاصل ہے وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آپ کو اس مبارک مہینے کو شہرت حاصل ہے، اور خاص طور پر اس دن کو اہل بیت اطہار نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، خاص طور پر محرم 61 ہجری میں خانوادہ اہل بیت اطہار، خانوادہ نبوت کا جذب ہونے والا لہو جو اس سرزمین میں یعنی مقدس کربلا کی سرزمین میں جو جذب ہوا وہ شفق پر سرخی بن کر چھا گیا، اور اہل بیت اطہار نے جو قربانی دی وہ معطر لہو نے، اس معطر لہو نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، مہکدار کر دیا۔ صدیاں بیت گئی ہیں لیکن آج بھی ذکر حسین باقی ہے۔ عرصہ دراز سے یعنی ہم ذکر حسین کرتے آ رہے ہیں۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نسبت حاصل ہے وہ ہے کریم آقا علیہ السلام سے، اور اہل بیت اطہار کہ جن کی پاکی کا بیان کرتا ہے رب ذوالجلال، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کریم نے اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان فرمایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے، تو آقا کریم علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے امام عالی مقام کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا ہے، تو ایک شخص نے کہا نعم المرکب، کتنے ہی پیاری سواری ہے، یعنی کتنی پیاری سواری مل گئی کہ آقا کریم علیہ السلام انہیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہیں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے، اللہ اکبر۔ تو یقیناً امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بچپن سے تربیت آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں، آپ کے آقا کریم کی صحبت میں جو آپ کی زندگی گزری، تو جو حضور نے فرمایا نا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے اندر جو کمال ہے دراصل وہ میری تربیت کی وجہ سے ہے، وہ حسین میں جو بھی ترقی اور جو بھی کمال تمہیں نظر آئے گا وہ میری ہی صحبت کی وجہ سے ہے۔ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ میں نماز ادا کر لوں آقا کریم کی اقتداء میں، تو ان کی والدہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں، لیکن یہ ایک کام بھی آپ نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ اب یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا کی، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے۔ جیسے ہی حضور کے پیچھے لگے تو آقا کریم علیہ السلام نے جیسے ہی آہٹ سنی تو حضور نے فرمایا من انت، کون ہو آپ، کون ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ حذیفہ۔ تو حضور علیہ السلام نے جو سب سے پہلے الفاظ ارشاد فرمائے، کیا فرمایا؟ فرمایا غفر اللہ لک ولی امک۔ واہ، اب چونکہ والدہ تو والدہ نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا لے کر آنا ہے آقا کریم کی بارگاہ سے، ابھی حضور کی بارگاہ میں ہی آئے تو کہا بھی نہیں ہے، تو آقا کریم فرما رہے ہیں غفر اللہ لک ولی امک، اللہ کریم تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی کچھ دیر قبل ایک فرشتے آسمان سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس فرشتے نے یہ کہا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس فرشتے نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ حسن و حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، سیدہ فاطمہ تمام جہاں کی خواتین کی سردار ہے۔ تو یقیناً یہ اہل بیت اطہار کی صحبت وہ آقا کریم سے رہی، اور پھر انہیں جو بھی مقام و مرتبہ ملا وہ آقا کریم علیہ السلام سے ملا، اور اس پورے فلسفہ محرم کو، فلسفہ شہادت حسین، وہ آپ اگر غور کریں تو یہ نتیجہ ملے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کی بارگاہ سے تربیت پائی کہ خدمت دین کے لیے آپ نے اپنا تن من دھن بلکہ اہل بیت اطہار کی جانوں کو بھی آپ نے قربان کر دیا، اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی بلکہ آپ نے یہ درس دیا کہ حق پر قائم رہنا ہے۔ مال و دولت تو آپ کے سامنے تھی، یہ کہا گیا کہ آپ کو ساری چیزیں دی جائیں گی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق پر قائم رہ کر پوری امت مسلمہ کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یقینی طور پہ نہ صرف واقعہ کربلا سے ہمیں جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی اس کا سبق ملتا ہے، اور ہم جو مسلمان اس کی یاد مناتے ہیں، جو غم حسین مناتے ہیں، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی بھی مسلمان کو زندگی میں بس غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، تو ہم غم حسین مناتے ہیں، اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں جو مسلمانوں نے اپنائے ہوئے۔ انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان یہ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں اور اس طرح سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، کہیں پر شربت کی سبیلیں ہوتی ہیں، کہیں پر دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اس محرم الحرام کے اس مہینے میں اگر ہم اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان علاقوں میں اس طرح کے کوئی پروجیکٹس شروع کر سکیں کہ جہاں پر ایک بڑی آبادی کو مستقل بنیاد پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی جو ہے وہ میسر آ سکے، تو یہ کس قدر احسن قدم ہوگا کہ یہ تو ایک ٹیمپرری کام ہوا نا 10 دنوں کے لیے، اور یہ جو ایک کل وقتی کام ہو رہا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے وہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے، تو یہ کیا اس کا ثواب بھی ویسے ہی ہوگا کہ ہم وہ سبیل ہی سمجھ کر ہم یہ کنویں بھی کھدوا دیں اور اسمال پمپ بھی لگوا دیں؟ یقیناً آپ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی وہ بہت ہی اہم بات ہے، اس طرف ہمیں تمام لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ جس جگہ انسان اور جانور اکٹھے پانی پی رہے ہیں، جہاں ہم اپنے ہاتھ دھونے کو بھی شاید اس پر راضی نہ ہوں کہ ہم ایسی جگہ سے ہاتھ پئیں، پانی پئیں، اس جگہ لوگ پانی پی رہے ہیں، جانور بھی پانی پی رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جہاں ہم ذکر حسین میں سبیل حسین لگائے ہیں، وہیں ہم پاکستان کے ان دور دراز علاقوں میں بھی جائیں، انٹیریئر سندھ کی طرف جائیں کہ جہاں پانی کی اشد ضرورت ہے، جہاں لوگ کئی میلوں سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور پھر جا کے اپنے ضرورت کے لیے وہ پانی لے کے آتے ہیں، وہاں اگر ہم کنواں کھدوا دیں تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لائے نا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ایسا عمل بتائیں جو سب سے افضل ہو، عمل ہو، سب سے افضل عمل ہو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، پانی،
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ فرما رہے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کے اس سارے ثواب کے لیے کنواں کھدوا دیں. اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا اور کیا کہا؟ ھذا لأم سعد، کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے. کیا مطلب؟ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے اصحال ثواب کے لیے، مطلب جتنے لوگ یہاں سے پانی پئیں گے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اس کا ثواب ملے گا. تو ہمیں یقیناً ہینڈ پمپس کی طرف آنا چاہیے جہاں لوگ پانی کے لیے بہت سخت پیاس میں ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہمیں یہ سہولتیں فراہم کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. صاحب عرض کیجیے گا کہ محرم الحرام ہمیں جو سبق دیتا ہے، جس کے حوالے سے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آج کے زمانے میں، سماجی اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں، کہ آج کے زمانے میں ہم جو اس کی روح ہے اس کے مطابق یہ محرم کا مہینہ گزار رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان اپنے تائیں کوشش تو کرتے ہیں نا. جو ذکر آپ نے فرمایا، مولانا صاحب نے فرمایا، محرم کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی، اور آج صبح ہی میں نے پڑھا کہ جتنا بھی صدقہ خیرات کیا جائے اس کا بے بہا اجر ملتا ہے. اور جو کام ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے، آپ نے جس کی تفصیل بیان کی ہے، مسجدیں بنانا، واٹر، راشن پہنچانا، اس کی سعادت بہت زیادہ بن جاتی ہے ان محرم میں. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ حضور کے امتی ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، الحمدللہ، اور ایسے مواقع جب میسر آتے ہیں تو پھر ہم دل و جان سے اس طرح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی رہا حالات، واقعات جو مارکیٹ میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. انسان کوشش کر سکتا ہے، اور محرم کے مہینے میں جس طرح کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے، اس طرح عمل نہیں کر پا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دنوں میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ ایسے کام کر دینے چاہیے جو ساری زندگی آپ کے کام آئیں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئیں گے. اور جیسے کنویں کھدوانا، ہینڈ پمپ لگوانا، مسجدیں بنوانا. اور جو لوگ آپ کے توسط سے یہ کام کر لیں گے انہیں تو آسانی پیدا ہو جائے گی. ہر آدمی اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اجتماعی شکل میں اگر ہم سب مل جائیں تو اس معاشرے کو بہتر سے بہتر انداز میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے. اور محرم میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ہم سب کو اس محرم کی جتنی بھی فضیلت ہے، محرم کا واقعہ 10 محرم کا تو واقعہ بہت دیر بعد ہے، اس سے پہلے بھی محرم ہمیشہ سے بابرکت رہا ہے. اور اس کے 10 محرم ہی کی ایک تاریخ ساری باتیں. تو محرم کے مہینے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اور سماجی کام جہاں موقع ملے، جس وقت موقع ملے، اس پہ امن نہ صدقنا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، میرا ذاتی خیال. ہاں بالکل. اور اس کے لیے کوئی قید تو نہیں ہے کہ ہم کوئی مخصوص دن ہوگا، کوئی مخصوص مہینہ ہوگا کہ ہم اسی مہینے میں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو خیر کا کام کر رہے ہیں اگر اس میں نسبتیں جوڑ لیں، اس میں نیتوں کو شامل کر لیں تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. ہم نے ہینڈ پمپ لگوانا ہے، ہم نے بنا سوچے سمجھے کوئی ہینڈ پمپ لگا دیا تب بھی اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ یار ہم یہ غم حسین کو مناتے ہوئے کر رہے ہیں، ہم یہ مشق سکینہ کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم خانوادہ رسالت کے ان ننھے معصوم بچوں کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے، ہم عباس علمدار وفادار کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، یہ پینے کا صاف اور میٹھا پانی فراہم کر رہے ہیں، ہم یہ ساری نیتیں نسبتیں جوڑیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا. بہت بڑھ جائے گا بے شک. تو یہ ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے محرم الحرام کا مہینہ کہ ہم اس میں ان نسبتوں کو شامل کر کے جو ہے وہ خیر کے اس نیک کام کو، فلاح کے اس کام کو جاری کر سکیں. ناظرین پروگرام میں اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے جناب بلال نور نقشبندی صاحب نے. بہت اچھے ثنا خوان رسول ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اب چونکہ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں تو ایک حمد باری تعالیٰ بھی پروگرام میں شامل کر سکے. اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی ایک بار پھر سے جوڑیں گے. بلال بھائی آپ موجود ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پروگرام کے آغاز ہی میں، چونکہ ابتدائیہ ہے ہمارا، ایک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کرتے ہیں.
اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا لینے مولا تیرا کرم بے مثال تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری سلطنت کمال تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ مولا تیرے رنگ رنگ 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 مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے جلوے میرے سنگ سنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا ہوگا غافل انسان ہوگا غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ 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 اللہ
اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ کیا کہنے بھائی بلال، ماشاءاللہ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور محرم الحرام میں ہم جہاں پانی کی اپیل کر رہے ہیں وہیں ہم راشن کے حوالے سے بھی اپیل کر رہے ہیں، اور محض $65 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور ان $65 میں ایک خاندان کو جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ہوں گے انہیں 1 ماہ کا راشن فراہم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، کہ جب انسان کو بھوک محسوس ہو نا تو وہ اسے پھر مزید کوئی چیز سجھائی نہیں دیتا، ہم اسے لاکھ فلسفہ بتانے کی کوشش کریں اس وقت اس کے لیے تمام کوششیں بیکار چلی جائیں گی۔ ایک کوشش جو ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں فوری طور پر وہ اس کی بھوک مٹانا ہے، اور جب انسان بھوک کا شکار ہوتا ہے اور پھر تواتر کے ساتھ ہوتا ہے، خود بھی ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال بھی ہوتے ہیں، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ دیگر کئی پریشانیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگ چونکہ بہت زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ دین کی تبدیلی کا بھی ایک خوفناک معاملہ سننے کو آتا ہے، یا اس طرح سے آپ نے بھی یقینی طور پہ اس طرح کی چیزیں سنی ہوں گی کہ پیسے کے عوض اور اس طرح کی چیزوں کے عوض لوگوں کے ایمان کو بھی خریدا جا رہا۔ تو یہ بھوک اتنی جہاں تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے وہیں ہو سکتا ہے معاذ اللہ کہ یہ لوگوں کو ایمان سے بھی دور لے جا رہی ہے۔ تو جب ہم ان تمام خبروں کو سنتے ہیں، یہ تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کس قدر اہم ہے کہ وہ علاقے جہاں پر بھوک اپنے شدت کے ساتھ رقص کر رہی ہے ان علاقوں میں بھوک کے اس رقص کو روکا جائے، وہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، وہاں پہ لوگوں کو کم از کم جو بنیادی غذائی اجناس ہے وہ فراہم کی جائے۔ کہیے کتنا اہم ہے؟ بالکل ہمیں اس اہم پوائنٹ کی طرف آنا چاہیے کہ رب کریم نے ہمیں جو بھی نعمت عطا کی ہے ان نعمتوں کا اظہار ہمارے جسم پر بھی ہونا چاہیے، صرف اپنے جسم پر ہی ان نعمتوں کا اظہار نہ ہو بلکہ غریبوں کے لیے بھی ہمیں ان نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ لیس الغنی بالمال انما الغنی بالقلب، کہ مالداری جو ہے وہ مال سے نہیں ہوتی ہے، مالداری کا تعلق وہ دل سے ہے۔ اگر خالق کائنات نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر اس جو مالداری ہے اس کا اظہار آپ اپنے مال سے کریں۔ اگرچہ آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں، لاکھوں روپے ہیں، لیکن آپ سخاوت نہیں کر رہے تو آپ گویا کہ مالدار نہیں ہیں، اگرچہ عوام کی نظر میں آپ مالدار ہیں، لیکن مالداری اسی وقت آئے گی جب آپ غریبوں کا سہارا بنیں گے، جب آپ دکھی دلوں کا سہارا بنیں گے، تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی برکت کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی برکت کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، مدینہ منورہ میں کہتے ہیں حضور جب تشریف لائے نا تو سب سے پہلی بات جو میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ سنی کہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ دوسرا حکم کھانے کا۔ ہاں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، اور دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا کہ کھانا لوگوں کو کھلاؤ۔ تو یقیناً جب انسان نیک افعال کرتا ہے اور خاص طور پر لوگوں کی غربت کو مٹاتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی برکت کا باعث ہے۔ جو آپ نے بات کی تھی کہ انسان بعض اوقات اس فقر کی وجہ سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ لوگ اپنے دین کو چند پیسوں کی عوض بیچ دیتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتن کقطع اللیل المظلم۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ان قریب رات کی طرح فتنے برپا ہوں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ حضور نے فرمایا صبح کو مومن اور شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر۔ اس کی وجہ کیا فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، صرف تھوڑی سی لالچ ہوگی، بھوک پیاس، اس کی شدت کی وجہ سے اس کو کسی نے آفر کر دیا کہ تم یہ اختیار کر لو، بس یہ الفاظ کہہ دو اور ہم تمہیں مال و دولت سے نواز دیں گے۔
تو کاش کہ ہم اس غربت کو دور کرنے میں اور لوگوں کے راشن کی تقسیم میں ہم اپنا اہم کردار ادا کریں. کسی کو اگر ہم کفر سے بچا لیتے ہیں تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ کہ آپ کے ذریعے خالق کائنات اگر ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. گویا کہ آپ نے قیمتی اونٹ راہ خدا میں خرچ کر دیے ہیں. تو ہمیں یقیناً اس طرف آنا چاہیے, لوگوں کے لیے راشن کے حوالے سے اہتمام کریں, اور آقا کریم علیہ السلام کی جو زندگی رہی لوگوں کے فلاح و بہبود کی طرف رہی, ہمیں بھی اس طرف آنا چاہیے اور لوگوں کے لیے راشن کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے بھی جو بھی غذائی اجناس کی ضرورت ہے اس میں ہمیں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب آپ کی جانب ایک سوال لے کر آتا ہوں کہ کھانے کے حوالے سے کچھ مختلف آراء بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ وہ کوئی ہمیں چینی کہاوت سناتا ہوا نظر آتا ہے کہ مچھلی پکڑ کر دینے سے اچھا ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لوگوں کو ہنرمند بنا دیا جائے, لوگوں کو کاروبار کروایا جائے, لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے لیے خود کر سکے. اچھا, میں یہ بھی بتا دوں ناظرین کو کہ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کا یہ بھی ایک شعبہ ہے, اس میں خواتین کی امپاورمنٹ بھی ہے, تعلیم کے حوالے سے شعبہ جات بھی الحمدللہ فعال ہیں, جہاں پہ طلبہ و طالبات کو نہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے, مفت تعلیم دی جا رہی ہے, ان کو کتابیں فراہم کی جاتی ہیں, ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے ہیں, انہیں یونیفارم دیا جاتا ہے, مدارس میں بھی اور مطلب دینی اور دنیاوی اعتبار سے بھی انہیں تعلیم دی جاتی ہے. خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی احساس کا شعبہ الحمدللہ موجود ہے جو مختلف ہنر سکھاتا ہے, مختلف اسکلز انہیں خواتین کی وہ گھرداری کے اعتبار سے بھی اور ان حوالوں سے بھی کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے متعلقین جو 2 3 4 لوگ ہوں ان کے لیے بھی لیونگز ارن کر سکے. تو یہ ایک شعبہ اپنی جگہ بہرحال موجود ہے اور ہم اس کی ضرورت و اہمیت کو سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ آج بھوک کا شکار ہیں نا, اس وقت بھوک کا شکار ہیں, یہ کورس انہیں فوراً سے تو پیٹ نہیں بھر سکتا, یہ تعلیم یہ امپاورمنٹ انہیں فوراً سے تو کہتا نا کہ وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے, بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کے تختی لے, تو فوری طور پر تو کھانے کی ضرورت ہے. تو اس کی اہمیت ہے, موجود ہے, کھانے کی ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے میرے منہ کی بات چھینی. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کام سکھانا ایک بات کا معاملہ ہے, جس کو فوری ضرورت ہے وہ کیا کرے, اس کو پھر کھانا پہلے کھلانا چاہیے, پھر آہستہ آہستہ ترغیب کے طور پہ جب وہ ہمت والا ہو. اصل بات یہ ہے ایمرجنسی کیوں کہہ لیجئے کہ ہاں ایمرجنسی کی صورت میں میرا اس سلسلے میں ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی شہر میں آپ کے پڑوس میں ارد گرد کوئی بھی آدمی بھوکا رہ جائے, آپ کی پکڑ ہے. یس obviously. میرے مال کی, کسی کے مال کی پکڑ ہے. اس کے پاس ایک اپرچونٹی تھی, اللہ میاں نے اس کو دیا تھا اور اس نے کسی کو جا کے پہنچایا نہیں. یہ ہمیں لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کام سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں. ایک تاثر یہ بن گیا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو مت دو. ہم نے تو یہ بھی سنا بھی, اور شاید مولانا صاحب اس کی تصدیق کریں گے, کہ جس نے ہاتھ پھیلا دیا اس کو تو سارا کچھ ہی دے دینا چاہیے. اس کے تو عزت نفس تو ساری ختم ہوگی نا بیچارے کی. تو اس ہاتھ کو خالی لٹانے کا بھی منع کیا گیا ہے. بھلے وہ حقدار ہے نہیں ہے, بات کی بات ہے, لیکن جس نے اپنے عزت نفس کی کو قربانی دے کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. میرا یہ مشورہ ہے سب دوستوں سے, اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں کہ کس گھر میں, کس محلے میں عام آدمی کی کیا حالت ہے. بہت سے لوگ سفید پوشی کے عالم میں ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہم پہ فرض ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم انہیں تلاش کریں, آتے جاتے دیکھیں, خاموش چہرے بتا دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کتنا ضرورت مند ہے, کیا ہے. تو آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے کہ ہمیں کام بھی سکھانا چاہیے, کوئی حرج نہیں. جب آپ کا ٹائم ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ کے ادارے چل رہے ہیں, لانگ رن میں تو یہی چیز کام آئے گی, لیکن فرسٹ ٹائم فوری طور پہ جس بندے کو ضرورت ہے وہ کھانے کی, پینے کی, اشیاء کی, بچے پالنے کی ہے. ایک بیوہ عورت ہے, اس کے 4 5 چھوٹے بچے ہیں, وہ کیا سیکھے گی, کیا کرے گی؟ اس کو تو بچے بھوکے نظر آتے ہیں, تو ظاہر ان بچوں کو پرورش کرنی ہے اس کو. تو اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو یہ میری آپ کی احساس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تلاش کریں اور ان تک
حتی الامکان جو ان کی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں. Yes. یہ فی زمانہ Yes. بہت ضروری ہے. ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا کیوں لوگ اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہیں. اس کے بھی گناہ گار ہم ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں کسی نے یہ کام کیا ہے, اس کی تمام تر ذمہ داری معاشرے کی ہے. Yes. کہ معاشرے نے Yes. اس کی خدمت نہیں کی, اس کو دیکھا نہیں, اس کو چیک نہیں کیا. اور ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے علاقے میں ایسا کوئی بندہ نہ ہو جو بھوک کی وجہ سے, جو پیسے کی کمی کی وجہ سے, بیٹی کی شادی کرنے کی وجہ سے یا اور مالی مسائل کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دے گا. ہم سب اس کے مجرم. Yes, we will be questioned. Definitely, we will be questioned about this. These which we are enjoying and these which we have been blessed by Almighty Allah, ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اس گمان میں علامہ صاحب نہ رہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کہ ہم اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم سے شاید صرف فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا, صرف ہم سے واجبات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نمازیں فرض تھیں, روزے فرض تھے, صاحب استطاعت لوگوں پر زکوٰۃ اور حج فرض تھی, اگر ریاست نے اجازت دی ہو تو تم پر جہاد فرض تھا. ہم سے صرف ان چیزوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا, یا ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا, تم نے کیا کیا, ہم نے تمہیں آسانیاں دے رکھی تھی, بتاؤ بانٹی کتنی, پوچھا جائے گا. بالکل اس بات کو یاد رکھیں کہ خالق کائنات نے جب نعمتوں سے نوازا ہے, ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا, کہ بھئی رب کریم نے تمہیں مال عطا فرمایا تھا, وہ مال تم نے سنبھال کے رکھا یا کہیں صرف بھی کیا راہ خدا میں. یقیناً اس بارے میں سوال ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر حقوق بیان فرماتے کہ ہمیں لگتا تھا, ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ وہ لوگ کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ قرار پائے. ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. حضور نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہے. 3 بار حضور نے فرمایا. یا رسول اللہ کرنے کے لیے کون ہے وہ شخص جو کامل مومن نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, کہ وہ شخص کے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہ سکے. آج ہمارے پڑوسی کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا. بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے سالن بنایا ہے, گوشت بنایا ہے, اور اگر وہ کم ہے تو اس میں پانی ڈال لو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی پہنچا دو. تو ہمیں یقیناً جہاں حقوق اللہ کے بارے میں سوال ہوگا وہیں حقوق العباد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور وہ ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں, ہمارے ارد گرد لوگ اگر قسم پرسی کے حالت میں ہے اور اللہ نے ہمیں مال کی نعمت سے نوازا ہے تو یقیناً ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے ان کی خدمت کیوں نہیں کی. بالکل ایسا ہی ہے یقینی طور پہ. اور آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ یہ جو سوال ہم سے تب پوچھا جائے گا اس کی تیاری ہم اب کر سکیں. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جو آسانیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں دی گئی ہیں, جن آسانیوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, وہ لوگوں تک پہنچائیں بھی, اور فلاح کے سلسلے کو, خیر کے سلسلے کو جس قدر ممکن ہو سکے وسیع کر سکے, اس امید کے ساتھ یہ کام کریں کہ چونکہ ہم اسے پھیلائیں گے تو انشاءاللہ دینے والا ہمیں بھی, ہمارے مال میں بھی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دے گا. ناظرین, پروگرام کے حصے میں کوشش کرتے ہیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کریں, جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب بلال سے. بلال بھائی آپ موجود ہیں, ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں. تو شاہ خوبا تو جان جانا, تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا, جنت بھی انہی کی ہے, کوثر بھی انہی کی ہے, سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو, ہے دونوں جہاں یارو, جاگیر محمد کی
تو کہیے لا بر سکی ہے، لا بر سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھ چمکتے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں حلمت بھریا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھت جان جہانا کھا، سچ آکھت رب دی میں شانا کھا، جس شانت شانہ سب بڑیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے میں گرے علی، کتھے تیری سنا مشتاق کیا، کتھے جاڑیا لا بر سکی ہے، لا بر سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خدا